السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کریم. آغاز ہوا سب سے بہترین کلام، درمیان میں سب سے بہترین نصیحت، اس کے بعد سب سے بہترین واقعہ، اور اب سب سے بہترین عقیدت. ان چار بہترین معاملات پر مشتمل ہمارا جمعہ کریم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد یقیناً جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے گا. تو اس دوران ابھی جو وقت بچا ہوا ہے آپ لوگ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ کی تلاوت ہو سکتی ہے، سورہ مزمل، سورہ مدثر. اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت آج کا سب سے خوبصورت وظیفہ ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا بھی زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الگ الگ بھی اور ساتھ ملا کر بھی. تو یہ آپ ورد کرتے رہیے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جمعے کی اذان ہو جائے گی اور سب جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ مساجد کی طرف روانہ ہو جائیں گے. ہم نے اس سے پہلے جو سب سے بہترین واقعہ بیان کیا تھا اور اسی میں سے ہم نے سوال آپ کے لیے رکھا ہے، لیکن صرف خواتین اس والے حصے میں شرکت کی اہل ہیں. مرد حضرات ایس ایم ایس نہ بھیجیں کیونکہ انہیں مقابلے میں شریک نہیں کیا جائے گا. جو گفٹ ہیمپر ہم دے رہے ہیں 30,000 روپے سے زائد مالیت کا ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے، وہ صرف خواتین کے لیے ہے. اور سوال میں آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت ام سلیم کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلیم کے جن صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دینا ہے، ان کا نام لکھنا ہے اور 436 پر سینڈ کر دینا ہے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ انہی صاحبزادے کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہ تمہیں اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا. تو آپ نے ان کا نام بتانا ہے، کیونکہ ان کو غسل بھی حضرت ام سلیم نے دیا تھا، کفنایا بھی تھا، ایک طرف رکھ دیا تھا اور انتظار کیا تھا کہ حضرت طلحہ کب تشریف لائیں گے. جواب دینے کے لیے ایس ایم ایس ابھی سے کرنا شروع کر دیں. اور سب سے بہترین عقیدت میں ہمارے جو آج مہمانان گرامی موجود ہیں. ناظرین کرام، نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. رمضان المبارک میں جب یہ اپنے ماشاءاللہ عروج پر ہوتے ہیں، بام پر ہوتے ہیں، تو ان کے پڑھنے کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے. اور ہر ثنا خواں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک الگ انداز عطا فرمایا ہے، ایک الگ سرشت ہے ان کی. نذران عقیدت پیش کرنے کا ایک جداگانہ طرز ہے اور یہ بھی اس طرز کے مالک ہیں. میں ذاتی طور پر ان کو بہت پسند کرتا ہوں، ان سے سیکھتا بھی رہتا ہوں، ان کو سنتا بھی رہتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عمران شیخ اتاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. تو آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بھائی آپ سنائیں کیسے؟ اللہ کا بڑا کرم. اور بہت خوشی ہو رہی ماشاءاللہ، اتنا جمعہ خوبصورت پروگرام آپ نے جمعے کے دن رکھا ہے. الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے ایک اور بھائی، ہمارے بہت پیارے نعت خواں ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت لہن سے نوازا ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر نعت خواں کا ایک اپنا الگ انداز ہے. یہ اپنے ایک الگ انداز سے پڑھتے ہیں. ان کو بھی بڑی مقبولیت ماشاءاللہ حاصل ہے. اور دنیا کی مقبولیت تو اپنی جگہ پر ہے، اصل قبولیت اور مقبولیت تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے. عمرے پر بھی جاتے رہتے ہیں. یہ میرے لیے مقبولیت اور قبولیت کی سند ہوتی ہے. تو جو وہاں عمرے پر چلا جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آ جاتا ہے، اس کا مطلب یقیناً اس کا پڑھا ہوا کلام قبول بھی ہو رہا ہے، مقبول بھی ہو رہا ہے. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ جناب ریحان قریشی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ دونوں کو جمعہ کریں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ابتدا کرتے ہیں. اللہ کا کلام آغاز ہوا تو اس سب سے بہترین عقیدت میں بھی اللہ کا کلام پہلے ہونا چاہیے. تو سلسلہ یہ رہے گا کہ ہم جناب عمران شیخ صاحب سے گزارش کریں گے کہ اللہ کے پیارے پیارے اسماء کریم وہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد نعتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو نعت یہ بھی پڑھیں گے، نعت انشاءاللہ ریحان قریشی صاحب بھی پڑھیں گے، اور میں بھی کوشش کروں گا اگر وقت ملا تو نعت کا نظرانہ پیش کروں گا انشاءاللہ. بہت مزہ ضرور. آتا ہے. بسم اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الرحمن الرحیم الملك
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان اللہ المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل سبحان اللہ اللطيف الخبير الودود المجيد الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر سبحان اللہ سبحان اللہ الأخير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. والإكرام اللہ المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور البديع الغني المغني المعطي المانع الضار. کیا کہنے کیا کہنے اللہ Allah. Say together. Allah, 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 Allah. الله قبل كل شيء الله بعد كل شيء الله قبل كل شيء الله بعد كل شيء الله 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ تبارک اللہ. کیا خوبصورت انداز ہے ناظرین کرام ہمارے عمران شیخ اتاری کا. بہت ہی پیارے اور بڑے ہی منفرد انداز میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء کریم ہیں ان کو پیش کرتے ہیں پڑھتے ہیں. اور اب ہم ریحان قریشی صاحب سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے چند پھول نچھاور کریں. بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ. واہ واہ واہ. ہم گناہگاروں کی بغیر
بے شک بے شک ایک طرف بخشش ایک طرف جنتیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے نعم ہے امتی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی کیا کہنے کیا کہنے اور سوئے سورج نے بھی آنکھ دی کھول دی سوئے سورج نے بھی آنکھ دی کھول دی کھوٹی قسمت تھی وہ جو کر دے کھری کیا کہنے کیا کہنے کیا یہ مشکل ہے میرے نبی کے لیے بے شک بے شک بے شک کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دے کھری کیا یہ مشکل ہے میرے نبی کے لیے بن کے خیر الورا گئی مصطفیٰ اور ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں ہائے 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 بزم میں کملی والے ضرور آئے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی بٹ رہے ہیں کرم گھر کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بٹ رہے ہیں کرم گھر کسی کے لیے اور داتا حج دیر ناسا نی مگر علی خواجہ ہند الولی میرے غوث الجلی خواجہ ہند کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے میرے غوث الجلی کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے لیے بے شک کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ اور چین سے زندگانی گزر جائے گی اور بے بسی خود ہی موت اپنی مر جائے گی کیا کہنے بے بسی خود ہی موت اپنی مر جائے گی اپنی مر جائے گی اے شفیع امم اپنا دے دے جو ہم کیا کہنے کیا کہنے بس یہ کافی ہے میری زندگی کے لیے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اے اللہ شفیع امم اپنا دے دے جو ہم اور جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کیا اچھا گائے نیازی صاحب کیا اچھا گائے وہ کہے
امتی تو بھی کہے یا نبی، وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی، وہ کہے امتی ریپلائی یہی ہونا چاہیے بھی کہے یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کیا کے کہنے، آمین ثم آمین ثم لیے، آمین۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ریحان قریشی صاحب، واہ واہ ماشاء اللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے میں جانے سے قبل میں سوال آپ کے سامنے پھر دہرا دیتا ہوں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جس صاحبزادے کو کفنایا، غسل دیا، جن کا انتقال ہوا، ان کا نام آپ نے بتانا ہے، جو کہ میں نے واقعے میں آپ کو نام بتایا تھا، اور ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر وہ نام لکھنا ہے اور 436 پر سینڈ کر دینا ہے۔ اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا، لیکن صرف خواتین اس سوال کا جواب دے سکتی ہیں، مرد حضرات کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ سے ہم پہلا سوال کر چکے ہیں عمرے کے ٹکٹ کا، جس میں سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور میں وہ سوال بھی دہرا دیتا ہوں۔ عمرے کا ٹکٹ آپ کو اس سوال کے جواب کی صورت میں مل سکتا ہے جو یونائٹڈ کنگز کی طرف سے، اور یہ جو آپ کو ہم گفٹ ہیمپر دے رہے ہیں ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے، یونائٹڈ کنگ کی طرف سے آپ سے ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ایک حدیث کی روح سے جمعے کو یوم عید کہا جاتا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے، اور کیونکہ اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو آج کے دن مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ جواب آپ نے دینا ہے، ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دینا ہے، جواب لکھنا ہے، 436 پر سینڈ کر دینا ہے۔ اس میں مرد اور خواتین دونوں حصہ لے سکتے ہیں، اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا، لیکن دوسرا سوال جو کہ ویسٹ پوائنٹ کا گفٹ ہیمپر ہے، اس میں صرف خواتین حصہ لے سکتی ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جمعہ کریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کریم، ایک مرتبہ پھر سب سے بہترین عقیدت کا جو ہمارا مرحلہ ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب باری ہے جناب عمران شیخ اتاری صاحب کی کہ بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب عمران شیخ اتاری صاحب۔ جناب صلی اللہ علیہ یا کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان آپ سا دونوں اللہ۔ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیا کہنے، آپ سا دونوں بے شک جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ نظر آیا ہی اگلا مصرع قیامت کا ہے بھائی، واہ واہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ نے ہائے 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 ہائے، کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ نے جب سے ہائے ہائے، نوازا ہے یا رسول اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، ہائے 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 ہائے۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ جھکایا ہی نہیں، بچھایا ہی نہیں، ہاں میں نے دامن کسی چوکھٹ بچھایا ہی نہیں، بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے ہائے 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 سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں، واہ واہ، آپ سا دونوں
جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، سمایا کیا کہنا، ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، کیوں کہ اللہ نے، ہاں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور انشاءاللہ اپنے عاشقوں کو حضور پہچانتے ہیں، بے شک، اور کرم فرمائیں گے، بے شک، بے شک، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو انشاءاللہ۔ کہ سرکار فرمائیں کہ جب کہا قبر میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، ارے پھر نکیروں نے مجھے لگایا ہی نہیں، لگایا کیا ہی نہیں، ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور کوئی محبوب کا واہ، ثانی نہ محب کا ہم سر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سر، ارے ایک کا جسم نہیں سایہ نہیں، ایک کا سایہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ہے، ہی نہیں، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ صبح مقطع کہہ رہے ہیں پڑھنے کو، بہت حسین اس کا مقام یاد نہیں آ رہا، آپ کی نعت شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت تو شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت تو عمران کا سرمایہ ہے، شہزاد کا، عمران کا، عامر کا، عمران کا، ریحان کا، ہم سب کا سرمایہ ہے، واہ واہ واہ،
آپ کی نا اس نکمے نے سوائے اس کے کمایا ہائے ہائے ہی نہیں، کیا کہنے کیا اس نکمے نے سوائے اس کے کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کیا اللہ نے کیا خوبصورت کہا ہے، اللہ نے کیا خوبصورت کہا ہے، اللہ کیونکہ اللہ نے کوئی یار بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، نو ڈاؤٹ۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا جمعہ کریم اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت کم وقت رہ گیا ہے جمعۃ المبارک کی نماز میں، تو جنہیں غسل کرنا ہے انہیں غسل کرنا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، خوشبو لگانی چاہیے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، مسجد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں، یہ بڑی مجبوری ہے، کاش ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو جمعۃ المبارک کی چھٹی کرتے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتوار کی چھٹی ہے، جمعے کی چھٹی نہیں ہے، یہ سب غسل رہ جاتا ہے، خوشبو لگانے کی سنت، عبادت گاہ کی طرف توجہ، احترام اور آہستگی کے ساتھ جانے کی سنت، یہ سب ختم ہو جاتی ہیں اور جلدی جلدی بس نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر واپس دفاتر کی طرف لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ جمعے کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ ذکر اور اذکار ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، درود پاک پڑھتے رہیے، سورہ واقعہ، سورہ کہف، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اور جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں آج کے دن کثرت سے پڑھیے، لیکن سب سے زیادہ مجرب نسخہ اور جو عبادت کا مغز ہے آج، وہ ہے درود پاک، اس کا نذرانہ پیش کرتے رہیے۔ میں ریحان قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے انداز سے عقیدت کے گل کھلانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ۔ کہ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، دیں گے، جبیں کو اپنی جھکا کے مانگو، جبیں کو اپنی جھکا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم کی آستاں سے مانگنے کا اصول یہ ہے، اصول رسول اکرم کی آستاں سے مانگنے کا اصول یہ ہے کہ درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پہ سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی علی علی
علی جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ ڈاکٹر صاحب آخری شعر، آخری مصرع اور اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ شاعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے یہ صدا مدینے سے آ رہی ہے، مجھے تو محسوس ہو رہا ہے یہ صدا مدینے سے آ رہی ہے، تم اپنے آنسو بہا کے مانگو، تم اپنے آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، بس دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ بڑا مشکل ہوتا ہے دلوں کو کاسا بنانا، ویسے دل ہے بھی کاسے کی مانند، اگر آپ دیکھیں تو ایک کشکول سا بن جاتا ہے، واہ واہ اور اگر وہ دل کشکول بن جائے تو پھر وہاں سے عطا ضرور ہوتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے جناب عمران شیخ اتاری صاحب اور ریحان قریشی صاحب کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نغمہ سرا دیکھا، اور جمعہ کریم کے اس ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا دونوں سے کہ اگر اجازت دیں تو میں بھی چند اشعار پیش کر دوں، ہمارے لیے سعادت ہے آپ کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہیں اور اختتامی 10 آیات، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے متواتر احادیث میں کہ یہ ہم کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اگر پوری سورہ کہف نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا وقت نہیں مل پا رہا ہے، گو کہ وقت ملنا چاہیے، لیکن پھر بھی چلیے اگر نہیں مل رہا ہے تو 10 آیات ابتدائی یا تو پڑھ لیجئے یا 10 آخری آیات پڑھ لیجئے۔ سورہ واقعہ بڑی اہم ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر درود پاک تو پڑھتے رہیے کثرت کے ساتھ، جمعۃ المبارک کا دن اسی میں گزار دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد نماز ہے، پھر بھی آپ کو موقع مل رہا ہے، جمعہ رہتا ہے مغرب تک، تو مغرب سے پہلے جمعے کو اپنے مہمان کو بڑے پیار سے رخصت کیجئے، درود کی چھاؤں میں، درود کی برکھا میں، اور جتنا درود پڑھ سکتے ہیں درود پڑھیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے چند پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ ناز یہ انداز، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے
اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ملتی نہ اگر بھیک ہمیں آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی جمعہ کریم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام کے دوران کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں، یا میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جمعے کا جو وقت بچا ہے اس میں ساری عبادات، اذکار اور تذکیر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا